وہ بول چکا بڑا جن، اس کی طاقت آپ نے سنی کہ آپ کی محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لا کے رکھ دوں گا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، 1 مہینہ فلسطین سے ملک سبا جانے کا راستہ اور آنے کا راستہ، پردوں کے اندر، سینکڑوں پردوں کے اندر وہ تخت رکھا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برقیہ عرض کرتے حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہ ولی آصف بن برقیہ نہ کبھی ملک سبا گئے، انہوں نے پتہ کس سے پوچھا، لائے کیسے، پردوں میں گئے کیسے؟ اور قرآن کے الفاظ ہیں فَلَمَّا رَآهُ، یہ فرمانے کے بعد جب دیکھا مستقرًا عِندَهُ، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے پایا۔ یہ الفاظ جاری ہیں الیک طرفک کے پلک جھپکنے سے پہلے، اور فَلَمَّا رَآهُ مستقرًا عِندَهُ، جب دیکھا تو تخت کو سامنے پایا۔ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، فرمایا کہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ غور کیجئے مفتی مظہر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نور العرفان کے اندر ان آیات کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں دیکھو اللہ کے ولی کا علم دیکھو، ان کا تصرف دیکھو، انہوں نے پتہ کسی سے پوچھا نہیں، کیسے لائے، کیسے گئے، وہاں سے اٹھایا کیسے، اور پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے، پلک جھپکنے میں نہ کہ صرف کہا، اور یہ اگر یہاں سلیمان علیہ السلام سے باتیں کر رہے تو تخت لینے کون گیا تھا، اور اگر وہاں تخت لینے گئے تو یہاں باتیں کون کر رہا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولی ایک وقت کے اندر کئی مقام پر یہ تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ جا سکتے ہیں۔ میرے آقا غوث پاک تو سید الاولیاء ہیں، یہ ایک مقام میں افطاری کے لیے 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے جائے تو یہ ہمارے آقا کے ولی، ہمارے آقا کے ولی، اور ان کی شان تو یہ ہے، یہ تو آپ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی، بنی اسرائیل کے ولی کی شان سنی ہے۔ ذرا ہمارے آقا غوث پاک کا مرتبہ بھی دیکھو کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج استاذ محترم کے روبرو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آج پہلی مرتبہ بٹھایا گیا ہے۔ آج بسم اللہ خوانی کا فنکشن منعقد ہے، آج تقریب بسم اللہ ہے، آج غوث پاک کو قرآن پڑھانے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے استاذ محترم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا ہے۔ غوث پاک اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ مکمل شروع کر دیتے ہیں، مکمل فرما دیتے ہیں۔ آپ کے استاذ محترم فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر کیا تمہیں آج پہلے پارے سے پڑھایا جائے گا کیونکہ تم نے سورہ فاتحہ تو خود مکمل سنا دی ہے۔ غوث پاک فرماتے حضور مجھے پہلا پارہ زبانی یاد ہے۔ ہمارے غوث پاک سے آپ کے بیٹے آپ کے استاذ محترم فرماتے ہیں کیا تمہیں سیقول السفہاء سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے حضور مجھے دوسرا پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاذ محترم کہتے ہیں کیا آپ کو تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں حضور مجھے تیسرا پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ آپ کے استاذ محترم کہتے ہیں کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں استاذ محترم مجھے یہ چوتھا پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا والمحصنات سے پڑھانا ہے؟ آپ فرماتے مجھے پانچواں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا لا یحب اللہ سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے چھٹا پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے یہ 7واں پارہ بھی یاد ہے۔ کیا وَلَوْ أَنَّنَا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 8واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا قال الملأ الذین سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 10واں 9واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا وَاعْلَمُوا سے پڑھانا ہے؟ استاذ محترم کہتے ہیں کیا وَاعْلَمُوا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 10واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا یعتذرون سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے مجھے 11واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ تو فرماتے بیٹا عبد القادر کیا تمہیں 12ویں پارے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں آپ حضور مجھے یہ 12واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا وَمَا أُبَرِّئُ سے پڑھانا ہے؟ فرماتے 13واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا ربما سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 14واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے استاذ محترم مجھے 15واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا قال علم قل سے پڑھانا ہے؟ فرماتے مجھے یہ 16واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ غوث پاک کے استاذ محترم فرماتے ہیں کیا اقترب للناس حسابهم سے پڑھانا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں حضور مجھے 17واں پارہ بھی زبانی یاد ہے۔ کیا قد افلح المؤمنون الذین سے پڑھانا
पढ़ाना है। गौस पाक फरमाते हैं, हुजूर मुझे 18वां पारा भी ज़बानी याद है। आपके उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं फिर कहाँ से पढ़ाना है? फरमाते 19वें पारे से पढ़ूंगा। ये 18 पारे कौन पढ़ेगा? फरमाते मैं पढ़ूंगा। कैसे पढ़ोगे? ज़बानी सुनाऊंगा। कहाँ याद किया था? माँ के शिकम में याद किया था। कैसे याद किया था? 18 ही क्यों याद किया था? फरमाते हैं मेरी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि ये 18 पारे की हाफिज़ा थी, ये घर के काम काज करते करते ये कुरान की तिलावत किया करती थी। मुझसे सुन सुन कर मैं अपनी माँ के पेट के अंदर से ये 18 पारे ज़बानी याद के अल्लाह की रहमत से आ गया। 18 पारे वो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के नबी की और नबी की वली की बातें थी। हमारे गौस पाक का मर्तबा देखो, मादरजाद वली हैं, माँ की पेट के अंदर से कुरान याद करके, सिर्फ याद करके नहीं बल्कि सुना भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मेरी माँ कितनी नेक है। माएँ नेक हों, औलादे नेक होती हैं। हमारे गौस का क्या मकाम व मर्तबा है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौस आज़म का। अजीज़ों कर चुको वसीयत करता हूँ, जमील कादरी ने भी वसीयत की थी, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौस आज़म का। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ मेरे आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौस आज़म का। कब्र में पूछेंगे फरिश्ते मुझसे तो कह दूंगा तरीका कादरी हूँ, नाम लेवा गौस आज़म का। क़यामत में निदा देगा मुनादी कादरियों को, ऐ अत्तारियों ऐ रज़वियों तुम्हें मुबारक हो। निदा देगा मुनादी हश्र में जो कादरियों को। कहाँ है कादरी? कर ले नज़ारा गौस आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौस आज़म का। और जमील कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, अनीस कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौस आज़म। बहरहाल बयान यही ख़त्म है हमारा। माएँ नेक होती हैं तो बेटा अब्दुल कादिर होता। इसलिए माँ बाप को नेक होना, इनकी नेकी का असर इनकी औलाद पर आता है। माँ बाप नमाजी तो बेटा नमाजी, बेटी नमाजी। माँ बाप बाहया तो बाप बेटे बच्चे माँ बाहया होते हैं। शराब से बचते हों, इस तरह के सारे मामला से बचते हों तो बच्चे नेक होते हैं। अल्लाह में तौफीक बख्शे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल जो नेकी वाला माहौल है, नेक बनाता है, नेकी के रास्ते पे चलाता है, नमाज की दावत देता है, सुन्नतों की दावत देता है, इश्क़ रसूल की दावत देता है, इश्क़ सहाबा की दावत देता है, इश्क़ औलिया की दावत देता है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावत देता है। आप सबको दावत है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आमाल भी बेहतर होंगे, इस्लाह भी होती रहेगी, अक़ाइद भी बेहतर होंगे और एक वो दिन आएगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला। इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे और बुरे लोगों की सोहबत से बचाए, बदअक़ीदों की सोहबत से बचाए, नेक बनाए, सच्चा आशिक़ रसूल बनाए। गौसे पाक के दामन से हमें, गौसे पाक के गरीब नवाज़ के दीगर बुज़ुर्गों के दामन से हमें वाबस्ता रखे।